السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج اللہ کے ایک ولی کا قصہ آپ کے پیش خدمت ہے، اور میری پوسٹ کا عنوان ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور راہب اعظم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے۔ سفر کے دوران ان کے اوپر استغراق کا عالم طاری ہوا۔ اس استغراق کے عالم میں انہوں نے ایک آواز سنی، اے بایزید، در سمان چلے جاؤ، ان کی عید آنے والی ہے اور انہی کے لباس میں جانا ہے۔ اب یہ ہوشیار ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ ایک وسوسہ تھا اور اب میں اس وسوسے کو اپنے دل میں نہیں آنے دوں گا۔ اب رات ہو گئی تو رات میں بھی وہی ندائے غیبی تھی کہ در سمان جانا ہے عید کے موقع پر اور ان کے ساتھ عید منانا ہے۔ اب یہ گئے بازار، یہ سمجھ گئے کہ خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ اب یہ بازار گئے، جا کے انہوں نے لباس خریدا راہبوں کا، اور پھر یہ شریک ہوئے جا کے عید کی صبح۔ وہاں 500 جونیئر راہب موجود تھے جو بہت اس سے منتظر تھے اپنے مذہبی پیشوا کے، اور محفل پہ ایک تقدس طاری تھا، سب آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، اور ان کو کسی نے پہچانا نہیں کیونکہ یہ خود راہبوں کے لباس میں تھے۔ اب راہب اعظم تشریف لے آئے اور ممبر افروز ہوئے، اور لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا ویسے ہی ایک تو ان کی قوت گویائی چلی گئی، دوسرے ممبر لرزنے لگا۔ راہب اعظم خاموش ہو گئے۔ چند ثانیوں کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی بولنے کی، پھر وہی ہوا کہ وہ جیسے ہی بولے ویسے ہی ان کی قوت گویائی چلی گئی اور ممبر ہلنے لگا۔ اب جونیئر راہب سب حیران ہوئے، اور ایک نے اٹھ کے کہا کہ اے ہمارے مقدس پیشوا، ہم سب بڑی دور سے آپ سے کے خطاب سننے آئے ہیں اور آپ ہیں کہ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ تب اس کے راہب اعظم کی قوت گویائی واپس آئی اور انہوں نے کہا کہ آج ہماری محفل میں ایک محمدی شخص ہمارے آزمائش کے لیے آیا ہے۔ راہبوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے، ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ راہب اعظم نے کہا نہیں، ایسے ہمارے دین میں جائز نہیں ہے کسی کا قتل، پہلے میں اس کا امتحان لوں گا، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی جان بخش دوں گا، ورنہ پہ تم اس کو قتل کر دینا۔ اب راہب اعظم نے کہا اے محمدی، تجھے قسم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جس جگہ ہے وہیں کھڑا ہو جا۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت راہب اعظم نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا علم الادیان کی، اگر تم نے صحیح جوابات دیے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم نے جواب صحیح نہیں دیے تو تم آج قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے تحمل سے جواب دیا، اے محترم راہب اعظم، آپ سوال کیجئے۔ راہب اعظم نے کہا وہ اکیلا کون ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے کہا وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ جبار ہے، قہار ہے۔ راہب اعظم نے کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں ہے؟ بایزید بسطامی نے کہا وہ رات و دن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 کا حوالہ دیا۔ راہب اعظم نے سوال کیا وہ تین بتاؤ جن کا کوئی چوتھا نہیں ہے؟ بایزید نے کہا وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ راہب اعظم نے سوال کیا وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو؟ بایزید نے کہا وہ چار آسمانی کتب ہیں، قرآن پاک، توریت، زبور اور انجیل۔ راہب اعظم نے کہا وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو؟ بایزید نے کہا وہ 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں۔ راہب اعظم نے کہا وہ 6 بتاؤ جن کا 7واں نہ ہو؟ بایزید نے کہا وہ 6 دن ہیں۔
जिनमें परवरदिगार आलम ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। सूरह काफ की आयत नंबर 38 का हवाला दिया। और हम ही ने यकीनन सारे आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उसके बीच में है 6 दिन में पैदा किया। बायजीद ने सवाल किया, वो सात बताओ जिनका 8वां ना हो। बायजीद ने कहा, वो 7 आसमान हैं। सूरह मुल्क की आयत नंबर 3 में इसका हवाला है, जिसने 7 आसमान ऊपर तले बना डाले। राहिब आज़म ने कहा, वो 8 बताओ जिनका 9वां ना हो। बायजीद ने कहा, वो फरिश्ते हैं जो अर्श आज़म को उठाए हुए हैं। सूरह हाक़ा आयत नंबर 17, और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने सरों पर उठाए हुए होंगे। राहिब आज़म ने कहा, वो 9 बताओ जिनका 10वां ना हो। बायजीद ने कहा, वो 9 फसादी शख्स थे रुए ज़मीन पर, जो मुल्क में फसाद के बानी थे और इस्लाह की फ़िक्र न करते थे। सूरह नमल की आयत नंबर 48 में इसकी गवाही है। राहिब आज़म ने कहा, वो 10 बताओ जिनका 11वां ना हो। बायजीद ने कहा, ये 10 रोज़े हैं उस मुतमत्ता पर फ़र्ज़ किए गए जिसमें क़ुरबानी करने की सकत ना हो। राहिब आज़म ने कहा, वो 11 बताओ जिनका 12वां ना हो। हज़रत यूसुफ़, बायजीद ने कहा, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 4 का हवाला दिया। राहिब आज़म ने सवाल किया, वो 12 बताओ जिनका 13वां ना हो। बायजीद ने जवाब दिया, वो साल के 12 महीने हैं। रब जलील ने सूरह तौबा में इनका जिक्र किया है। राहिब आज़म ने कहा, वो 13 बताओ जिनका 14वां ना हो। बायजीद ने कहा, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 4 इसका हवाला है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, ए बाबा, मैंने 11 सितारे और सूरज चाँद को ख्वाब में देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। राहिब आज़म ने सवाल किया, वो कौन सी कौम है जो झूठी होने के बावजूद भी जन्नत में जाएगी। बायजीद ने कहा, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जिनको परवरदिगार आलम ने माफ़ कर दिया। राहिब आज़म ने पूछा, इंसान का नाम उसके जिस्म में कहाँ रहता है। बायजीद ने जवाब दिया, इंसान का नाम उसके कानों में रहता है। राहिब आज़म ने पूछा, वज़्ज़ारियात ज़रवन क्या है। बायजीद ने कहा, वो 4 सिमतों से चलने वाली हवाएं हैं जिनका ज़िक्र कुरान में है। वज़्ज़ारियात ज़रवन फ़ल्हामिलात वक़रन। राहिब आज़म ने सवाल किया, फ़ल्हामिलात वक़रन क्या है। बायजीद ने कहा, वो पानी भरे बादलों को अपने जिलों में लेकर बारिश बरसाने वाली हवाएं हैं। सूरह वज़्ज़ारियात की आयत नंबर 2। राहिब आज़म ने सवाल किया, फ़लजारियात युसरन क्या है। बायजीद ने कहा, फिर बादलों को उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। सूरह वज़्ज़ारियात आयत नंबर 3। राहिब आज़म ने पूछा, फ़लजारियात युसरन क्या है। बायजीद ने कहा, फिर बादलों को उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। राहिब आज़म ने कहा, फ़ल मुक़स्सिमात अमरन क्या है। बायजीद ने जवाब दिया, ये रब करीम की जानिब से बारिश की तक़सीम है। हवाओं को जहाँ हुक्म होता है वहीं जाकर बादलों को ठहरा देती हैं और बारिश तक़सीम करती हैं। राहिब आज़म ने पूछा, वो क्या है जो बेजान होकर भी सांस लेती है। बायजीद ने जवाब दिया, वो सुबह है जिसका जिक्र कुरान ने इस तरह किया है, वैज़ा सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा। सूरह तकवीर आयत नंबर 81। राहिब आज़म ने पूछा, वो 14 बताओ जिन्होंने रब जलील से गुफ्तगू की। बायजीद ने कहा, वो 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। राहिब आज़म ने पूछा, वो कब्र जो अपने मकबूर को अपने हमराह लेके चली। बायजीद ने कहा, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लेने वाली मछली थी। राहिब आज़म ने पूछा, वो 4 बताओ जो पुश्ते पिदर से और ना शिकम मादर से पैदा हुए। बायजीद ने बताया,
وہ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور ناقہ صالح علیہ السلام، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے عوض آیا۔ راہب اعظم نے پوچھا، وہ جس کو پیدا کر کے خدا نے خود خرید لیا، پھر اس کی عظمت بیان کی۔ بایزید نے بتایا، وہ مومن کی جان ہے جس کے لیے اللہ خود خریدار بن گیا۔ اور بایزید نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا حوالہ دیا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے۔ راہب اعظم نے پوچھا کہ بلبل اپنی زبان میں کیا کہتی ہے؟ بایزید نے کہا، بلبل کہتی ہے فسبحان اللہ ہینا تمسونا و ہینا تصبحون۔ راہب اعظم نے پوچھا، اونٹ کیا کہتا ہے؟ راہب اعظم نے بایزید نے جواب دیا، حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ راہب اعظم نے پوچھا، بتاؤ گھوڑا کیا کہتا ہے؟ بایزید نے کہا، سبحانہ حافظی اذا اثقلت الابطال۔ راہب اعظم نے پوچھا، مور کیا کہتا ہے؟ بایزید نے کہا، الرحمن علی العرش استوی۔ راہب اعظم نے پوچھا، میڈک کیا کہتا ہے؟ بایزید نے کہا، سبحان المعبود فی البرار والقفار سبحان الملک الجبار۔ سورہ نحل کی آیت۔ راہب اعظم نے پوچھا، کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے؟ بایزید نے کہا، ویلن ویلن۔ راہب اعظم نے پوچھا، گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے؟ بایزید نے کہا، لعن اللہ لاہ الاشار۔ راہب اعظم نے پوچھا، چاند لگاتار 3 راتیں کہاں غائب رہتا ہے؟ بایزید نے کہا، یہ غامز میں جا کر رب جلیل کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو دن اور رات کے سجدہ کرتے ہیں وہ علیحدہ سے ہے، اور جو یہ 3 دن جن میں ہمیں نظر نہیں آتا بالکل، یہ وہ 3 دن ہیں۔ راہب اعظم نے پوچھا، تامہ کیا ہے؟ بایزید نے کہا، یہ قیامت کا دن ہے۔ راہب اعظم نے پوچھا، تمہ و رمہ کیا ہے؟ بایزید نے جواب دیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات تھیں۔ راہب اعظم نے پوچھا، سبد و لبد کیا ہے؟ بایزید نے جواب دیا، یہ بھیڑ و بکری کے بال کہے جاتے ہیں۔ راہب اعظم نے پوچھا، ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بایزید نے کہا، سبحان اللہ حقاً حقاً انظر یبن آدم فی حاضر دنیا غرباً شرقاً ما ترا فیہا امراً یبقا۔ راہب اعظم نے پوچھا، وہ قوم کون سی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جو نہ تو انسان ہے، نہ ہی جن ہے، نہ ہی فرشتہ ہے؟ بایزید نے جواب دیا، وہ شہد کی مکھی ہے، اور سورہ نحل کی آیت کا تذکرہ ہے اس کا۔ راہب اعظم نے پوچھا، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کی جڑ ایک ہے لیکن مزہ ہر ایک کا جدا جدا ہے۔ بایزید نے کہا، آنکھوں کا پانی نمکین ہے، ناک کا پانی ترش ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے، اور ان 4 کا مرکز مغز ہے جو کاسے سر میں بند ہے۔ راہب اعظم نے پوچھا، جب دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ بایزید نے کہا، رات اور دن لگاتار اللہ تعالیٰ کے غامض میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ راہب اعظم نے پوچھا، ایک درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ کے ہیں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ بایزید نے جواب دیا،
اے راہب اعظم، جو درخت آپ نے پوچھا ہے وہ 1 سال کی مدت ہے، اس کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر دن کی 5 نمازیں ہیں جو 2 دھوپ کے وقت پڑھی جاتی ہیں، 3 سائے کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ راہب اعظم نے پوچھا بتاؤ نبی کتنے ہیں اور رسول اور غیر رسول میں کیا فرق ہے؟ یا بایزید نے کہا 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں۔ راہب اعظم نے پوچھا بہشت کی اور آسمانوں کی کنجیاں کن کو کہا گیا ہے؟ بایزید نے کہا وہ اللہ کے مقرب ترین بندے پنجتن پاک حضرت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے راہب اعظم کی گفتگو یہاں پر تمام ہوئی تو بایزید کے دست حق پرست پر اپنے 500 ماتحت راہبوں کے ہمراہ راہب اعظم دین اسلام پر ایمان لے آیا۔ اس طرح ندائے غیبی کی وہ بات پوری ہوئی جس میں در سمان کی عید کے موقع پر ان کو جانے کی نصیحت کی گئی تھی، اور اس میں ایک شاندار واقعہ ظہور پذیر ہونے کا الہام دیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں اپنے ناظرین سے، محترم ناظرین سے اجازت تو چاہوں گی، لیکن ساتھ میں اس تحریر کو جو میں نے پڑھی ابھی، کچھ میں نے بغیر دیکھے پڑھی، کچھ میں نے دیکھ کے پڑھی، اس میں جہاں غلطیاں ہوں آپ مجھے بے شک آگاہ کر سکتے ہیں کمنٹس میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گی۔ انسان ہر دور میں سیکھنے کا اہل رکھا ہے، خداوند کریم نے انسان کو یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اگر سیکھنا چاہے تو ہر دور میں سیکھ سکتا، عمر کے ہر حصے میں سیکھ سکتا ہے۔ میں بھی اپنی غلطی کی اصلاح کروں گی، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔